السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عزیز الرحمان اسکینڈل جو پاکستان میں سامنے آیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، آپ لوگ سوشل میڈیا پر ویڈیوز کلپس وغیرہ دیکھ چکے ہوں گے۔ اس سلسلے میں مجھے 3 باتیں آپ لوگوں سے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس شخص نے جو حرکت کی ہے وہ ایسی خطرناک حرکت ہے کہ اس پر سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، کہ کرنے والے کو اور جس کے ساتھ یہ کیا جائے اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ تو یہ مفتی عزیز الرحمان نے جو حرکت کی ہے تو یہ حرکت ایسی ہے جو قابل معافی نہیں ہے، اور اس پر سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے، اور جس کے ساتھ یہ کی گئی ہے اس کو بھی سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ مفتی عزیز الرحمان ایک مدرسے کا مدرس ہے، تو ظاہر ہے اس کی سزا تو اور سخت ہونا چاہیے کہ مدرسے کا لیول لگا ہوا، پھر کتابیں دین کی ہاتھوں میں لیے ہوئے اس طرح کی جو حرکتیں سامنے آئی ہیں، جو کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، تو ایسے شخص کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جرم کہیں بھی ہو سکتا ہے، اسکول میں بھی ہو سکتا ہے، کالج میں بھی ہو سکتا ہے، محلے میں ہو سکتا ہے، جرم تو کہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سب انسان ہیں۔ اب یہ جرم اگر مدرسے میں ہو جائے تو اس کی سزا اور سخت ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر مدرسے میں اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے تو اب سارے مدرسے والے غلط ہیں، کوئی ایک مفتی اس طرح کی کوئی حرکت کر دے تو سارے مفتی غلط ہیں، ڈاکٹر حضرات اگر کوئی ایسی حرکت کر دیں تو سارے ڈاکٹر غلط ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کا جو مزاج بن چکا ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ہم اس پورے طبقے کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کل کوئی ایک ڈاکٹر غلط ہو سارے ڈاکٹروں کو لپیٹ ڈالتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جرم تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، ہاں اگر وہ جرم مدرسے میں ہو رہا ہے اور کرنے والا پھر کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو یہ کہنا کہ بھائی سارے مدرسے غلط ہوتے ہیں، سارے علماء ایسے ہی ہوتے ہیں، علماء کو نشانہ بنانا، علماء کو ٹارگٹ کرنا، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو تھنکنگ ہے، بہت سارے لوگوں کی تھنکنگ اس ٹائپ کی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی حرکت سامنے آتی ہے تو وہ سارے علماء کو، سارے مفتی مولانا اور مدرسوں کو لپیٹ ڈالتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جرم تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اگر مجرم ہے تو اس مجرم کو سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن اس ایک کی وجہ سے سب کو آپ لپیٹ ڈالو۔ بھائی ہمارا خاندان ہوتا ہے تو ہماری فیملی ہوتی ہے، اس فیملی میں ہمارا ایک بھائی خراب نکل جاتا ہے تو کیا پورے گھر کو غلط کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے دوسری بات اس سلسلے میں ہم لوگ یہ اپنا ذہن بنائیں کہ اگر کوئی ایک آدمی غلط ہے تو اس کی وجہ سے نہ پورے مدرسے کو بدنام کیا جائے، نہ سارے علماء اور کوئی پوری ایک گروپ کو بدنام کیا جائے۔ اب ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹرز اچھے بھی ہوتے ہیں، ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ برا آدمی اگر مدرسے سے نکلتا ہے، پھر حدیث پڑھانے والا ہو، دین کی کتابیں لے کے ایسی حرکتیں کر رہا ہو، تو اس کے اوپر سخت کارروائی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کہ اگر کوئی اس طرح کا جرم کرتا ہے تو اگر وہ جرم اس کا ایسا ہے جو پرسنلی ہے تو اس پر پردے ڈالنا چاہیے، لیکن کوئی اگر ایسا جرم کرتا ہے جس سے معاشرے میں وہ جرم پھیلتا ہے اور اس کو بڑھاوا ملتا ہے اس جرموں کو، تو اس سلسلے میں شریعت ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اسے سزا دی جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن مذاق نہ اڑایا جائے۔ اپنے اندر کا بغض جو آپ کے اندر دل میں بس رہا ہے، تو آپ اس بغض کی بنیاد پر، اس حسد اور جلن کی بنیاد پر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دو اور ہنسی مذاق کے طور پہ اس کے جرم کا اظہار کرو، یہ اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ کوئی بریلوی ہے، اس نے کوئی حرکت کی، اب دیوبندی مذاق اڑائیں، کوئی دیوبندی ہے اس نے کوئی غلط حرکت کی، اب بریلوی مذاق اڑائیں، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کوئی غیر مسلم بھی ہے، کوئی کافر اور مشرک بھی ہے، اور اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس پر سزا تو اس کو دی جائے، لیکن اگر اس نے کوئی جرم کیا اور اس کا جرم ظاہر ہو گیا اور اس کو سزا بھی ہو رہی ہے تو اس پر مذاق نہیں اڑایا جائے، ہنسی نہیں کی جائے، سوشل میڈیا پر ہنس کے اس کی باتیں شیئر نہ کی جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو مفتی عزیز الرحمان نے جو کیا وہ کیا، اس پر سزا کا ہمیں مطالبہ بھی کرنا چاہیے، اور ایسی سخت سے سخت سزا کا مطالبہ ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے جو بھی سخت سزا دی جا سکتی ہو دی جانا چاہیے، لیکن اس کا مذاق اڑانا اور اس کا جوک بنانا اور ہنس کر ان کلپس کو دکھانا
اور پھر پوری کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہم ذہن میں رکھیں اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ہم سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کریں۔ پھر وہ لوگ دینی ہوں تو ظاہر ہے یہ سزا اور سخت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو ان تین چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور یہ جو جرم بہت زیادہ معاشرے میں پھیل رہا ہے اور یہ جو گناہ بہت زیادہ معاشرے میں پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔